تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے زندگی کو ایک موقع بنایا، ایک اپارچونٹی بنایا تاکہ اللہ کی بندگی کر کے، اطاعت کر کے، فرما برداری کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسی جنت کا وارث بنائے، اسی جنت کا حقدار بنائے۔ درود و سلام ہم تمام کے آخری اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس دنیا میں، اس دنیا کو کیسے ہم استعمال کریں، اس دنیا سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں، کیسے نیکی کے راستے پر ڈالیں، یہ سبق سکھانے کے لیے رسول اللہ بنا کر، داعی اللہ بنا کر، سراج منیر چمکتا سورج بنا کر، روشن سورج بنا کر، چلتے پھرتے نمونہ اور آئیڈیل بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے تاکہ ہم کیا کریں، آپ کی سنت کی اتباع کر کے، آپ کی تعلیمات کو اپنا کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اللہ تعالیٰ نے جو بڑی کامیابی رکھا ہے اس کے حقدار بن جائیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ان نیک بندوں پر جو ایمان لے آئے، عمل کیا، صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، اللہ کے نیک بندوں میں سے۔ حضرات و خواتین، یہ جو زندگی ہے ایک موقع گاہ ہے، ایک گولڈن اپارچونٹی ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے۔ جب اسلام آیا، ساری دنیا والوں کے پاس ایک موقع تھا سابقین اولین بننے کا، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے کا ایک موقع تھا۔ یقین رکھیں یہ موقع سب کو نہیں ملا، چنندہ افراد کو ملا، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، سبقت کرنے والے کیا ہی خوب ہیں، سبقت کرنے والے یہی اللہ کے پاس مقرب ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت میں رہیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں سبقت کرنے والے کو جو بات بتا گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا جب موقع آیا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی، اسلام لانے میں سبقت کیے، جیسے ابو بکر، جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ اسی طریقے سے ابو بکر پر اسلام لانے والے وہ 16 صحابہ کرام جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کا موقع دیا۔ تو زندگی ایک موقع ہے بنانے کا، زندگی ایک اپارچونٹی اپنے آپ کو جو آگے بڑھانے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کا۔ جس نے اس کو فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے اس کو ضائع کیا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ جمعے کا جو خطبہ آج کا موضوع وہی ہے کہ زندگی کے جو موقع ہیں، مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کیسے بن گئے؟ زندگی میں ایک موقع ملا صداقت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا، صدیق بن گئے۔ اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری دی، ان کے لیے ایک موقع تھا زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حاصل کرنے کا، نیکی کیے، سبقت کر گئے۔ عثمان بن عفان کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلان ہوا، سب کے اعلان ہوا مسجد نبوی کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر ایک اعلان ہوا۔ کیا اعلان ہوا؟ جو بیر روما، جو ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا مدینہ کے اندر، مسلمانوں کو پانی کی بڑی تکلیف تھی، پینے کے لیے پانی خرید کر پیا کرتے تھے۔ اعلان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بیر روما کو خرید کر دے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ موقع سب کے لیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عثمان بن عفان کے لیے یہ موقع دیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطیر رقم خرچ کر کے اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔
تو زندگی میں جو اپارچونٹی کو حاصل کر لیا، جو فائدہ اٹھا لیا، یقیناً وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان فرمایا۔ اعلان یہ تھا کہ ایک یتیم بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا اللہ کے رسول، ایک کھجور کا درخت جو بازو پڑوسی یہود کا ہے، اس درخت کے مسئلے میں وہ مجھے پریشان کر رہا ہے، اس ایک درخت کے بدلے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ یتیم بچہ تھا۔ اعلان ہوا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص اس ایک درخت کو خرید کر اس یتیم بچے کے لیے وقف کرے گا، دے دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو دنیا میں ایک کھجور کا درخت خرید کر دے گا، میں اس کے لیے جنت کے ایک کھجور کے درخت کی جو ضمانت دیتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے، تمام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، اس میں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ موجود تھے اسی مجلس میں۔ دیکھیے آپ، زندگی میں موقع ملا جنت کو پانے کا، پوری جنت نہ صحیح، کم سے کم جنت کے ایک کھجور کے درخت کو پانے کا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس ختم ہوئی، گئے یہود کے پاس، کہا کہ میرے پاس مدینے کے اندر 600 کھجور کا درخت والا باغ، جس میں میرا گھر بھی ہے، جس میں میرے پاس پانی کی سہولت ہے، ایسا کرو وہ 600 کھجور کا درخت پلس گھر پلس پانی، یہ سب کا سب لے لو، اور وہ ایک کھجور کا درخت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ضمانت دی ہے، وہ اس یتیم بچے کے دے دو۔ ڈیل ہو گئی، معاملہ پکا ہو گیا۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس گئے، اندر نہیں گئے، باہر سے آواز لگائی، یا ام دہدہ، اے دہدہ کی ماں باہر نکل، میں جنت ایک بہترین سودا کر کر آیا ہوں، ایک بہترین ڈیل کر کر آیا ہوں جس میں کوئی نقصان نہیں۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا اور میں پورا کا پورا درخت، باغ اور جو گھر سب اللہ کے راستے میں تجارت کر کے آیا ہوں، نکلو یہاں سے، چھوڑ کے جانا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مسجد مدینہ منورہ کے باہر ایک علاقہ تھا آوا علی، باہر آؤٹر، مدینہ کا آؤٹر اس زمانے کا، وہاں پر ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب کے زمانے میں جب عمر بن خطاب کو معلوم پڑا کہ ابو دہدہ پریشان ہے، تو جو بیت المال سے ان کے لیے وظیفہ جاری کیا، اور عمر بن خطاب ہی کے زمانے میں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اسی کرائے کے مکان پر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایک موقع ملا خرچ کرنا کا، ایک موقع ملا جنت میں ایک کھجور کے درخت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حاصل کرنے کا۔ انہوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیسے سبقت کر گئے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں میں کہ زندگی میں جس کو موقع ملا وہ فائدہ اٹھا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے، فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر جاؤ۔ آج دیکھیں آپ، واٹس ایپ کا فتنہ، فیس بک کا فتنہ، ٹیلی گرام کا فتنہ، یوٹیوب کا فتنہ، دوستوں کا فتنہ، غلط ایس ایم ایس کا فتنہ، آپ سمجھیے آپ چاروں طرف سے فتنے میں گھیرے ہوئے، اور یہ وہ فتنے ہیں، یہ جتنی چیزیں میں نے بتایا یہ وہ فتنے ہیں جو میں اللہ کی عبادت سے دور کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے دور کر رہے ہیں، رشتوں کو نبھانے سے دور کر رہے ہیں، پیس آف مائنڈ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے دور کر رہے ہیں۔ یقین رکھیں سب فتنے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر جاؤ۔ یہ جو موقع، یہ جو اپارچونٹی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے راحت دیا، یہ جو امن دیا، یہ جو عافیت دیا، اس کو فائدہ اٹھا لو۔ خود اللہ کے رسول مثال دیتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں مومن رہے گا، صبح میں کافر بن جائے گا۔ اتنے سارے فتنے رونما ہو جائیں گے، اس سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر جاؤ۔ احمد بن حنبل کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ جی، صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے،
فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت کے آنے سے پہلے، اور اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے۔ اللہ اکبر، یہ اپارچونٹی، یہ زندگی ایک موقع ہے فائدہ اٹھانے کا، نیکی کرنے کا، جو آدمی فائدہ اٹھا لیا سابقین اولین میں ہو گیا۔ چلتے ایک بڑی بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ اکثر لوگوں کی ایک بیماری ہے ہم سب کے پاس۔ بیماری کیا ہے؟ کل کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا۔ صوفہ کی بیماری، صوفہ کے معنی کہ بعد میں کر لوں گا، کل کر لوں گا۔ جوان ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد کر لوں گا، میں داڑھی رکھ بنے ابھی بعد میں کر لوں گا، صدقہ و خیرات نے بعد میں کر لوں گا۔ ایسے جو بعد میں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو بیکار کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو موقع اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عنایت کیا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو بعد میں کر لیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان فرمائی۔ سورہ مومنون میں اللہ نے فرمایا، آخری آیتوں میں سورہ مومنون کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، ایک آدمی کہہ رہا میں بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، صدقہ و خیرات بعد میں کر لوں گا، یہ فلاں کام بعد میں کر لوں گا، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، جیسے موت کے فرشتوں کو دیکھا، کہہ رہا ہے، دعا کر اللہ کے پاس، گڑ گڑا رہا ہے، رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، ایک چانس دے دے، ایک موقع دے دے، رب ارجعون، یا اللہ تو مجھے واپس دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جا کے نیک اعمال کر کے آؤں۔ دیکھیے آپ، جو آدمی موت تک اس کو موقع تھا سب کچھ کرنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا، رشتوں کو جو جوڑنے کا، جو ناراضگی ہوگی دور کرنے کا، اتنے مواقع تھے، آدمی سستی میں لگا رہا یہاں تک کہ موت آ گئی۔ اب کہہ رہا ہے یا اللہ اور رب ارجعون، اے اللہ تو مجھے واپس جانے کا ایک موقع دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جو ہے نیک اعمال کر کے، صالح اعمال کر کے آ جاؤں۔ کلا، اللہ تعالیٰ کا ہرگز نہیں، نو موقع، ابھی کوئی چانس نہیں، ابھی کوئی اپارچونٹی نہیں۔ جو اپارچونٹی ملی تھی لائف کی، زندگی کی، وہ تو ختم ہو گئی، اب کوئی موقع نہیں۔ یہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ مومنون کی آیتیں، آپ کھول کے پڑھ لیں آخری رکوع میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں، آخری آیتوں میں، سورہ منافقون کے آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری جائیداد اور تمہارا مال، تمہاری اولادیں، یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ جو موقع ہے اللہ نے جو دیا اس کو بیکار نہ کر دے سب چیزیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو جو کچھ ہم نے تمہیں عنایت کیا، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ موت اس کے پاس آ جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ فیقول ربی، کہے گا بندہ، کیا کہے گا؟ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ ایک چھوٹی سی قریب کی مدت کی تو مہلت دے دے، میں کیا کروں گا؟ فأکن فأصدق وأکن من الصالحین، ایک تھوڑا قریب کی مدت کا موقع دے دے، میں صدقہ و خیرات کر کے نیک و صالح بن کے واپس آؤں گا۔ منافقون کیا آتے ہیں؟ کھول کے پڑھ لیں آپ۔ یہ دونوں آیتوں میں کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سستی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور موقع کی تلاش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو جوانی دی، جوانی کو چھوڑ دیے، اب بڑھاپے کے انتظار میں ہیں، صحت مند زندگی کو چھوڑ کر بیماری کے انتظار میں ہیں۔ جی مصروفیت آنے جی جو اللہ تعالیٰ نے فراغت کے ساتھ رکھا ہے اس کو چھوڑ کر مشغولیت کے انتظار میں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ خرابی کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں آپ، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی موقع، کوئی اپارچونٹی کبھی ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری نصیحت، وہ کہا کرتے تھے
اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہا کہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا۔ سورج نکل آیا، ہماری آنکھیں کھل گئی، پورا جسم کام کر رہا ہے، الحمدللہ ہم اٹھے، جی پیر ہل رہا ہے، آنکھیں ہل رہی، کان کام کر رہا ہے، دل دھڑک رہا، جی اندر کے جتنے آرگن سے اعضاء ہیں سب ورک کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ تو کہا کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا، کہ شام میں توبہ کر لوں گا، شام میں نماز پڑھ لوں گا، بعد میں بھوک نہیں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہماری زندگی ڈوب جائے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہماری زندگی ختم ہو جائے، جی روشنی ختم ہونے سے پہلے دنیا سے ہماری جو روح نکل جائے تو انتظار نہ کرنا۔ اسی طریقے سے وَإِذَا أَمْسَيْتَ، جب تم شام کر لو، فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، صبح کا انتظار نہ کرنا۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ کیا بتانا چاہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صبح جو موقع ملا شام کے انتظار میں ضائع نہ کرو، شام کا جو موقع ملا، رات جو موقع ملا ہم کو عبادت کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، اس صبح کے انتظار میں ضائع نہ کرو۔ کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی جامع نصیحت ہے، جس میں اللہ کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سب کو بتایا۔ لہذا مسلمانوں، اس زندگی کو غنیمت جانو، آج کے دن کو غنیمت جانو، آج کے وقت کو غنیمت جانو۔ ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان کو غنیمت جانو۔ انشاءاللہ دوسرے خطبے میں اسی پر بات ہوگی کہ رمضان کو کیسے غنیمت جانے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اس زندگی کو غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت اور نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا ہے۔ ایک منٹ سوچ کے دیکھیں، یہ رمضان کا جو موقع ہمیں ملنے والا ہے، کتنے ایسے ساتھی ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، ملانے والے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں۔ تو یہ موقع یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے دیا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اس رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا، اللہ کا ڈر حاصل کرنا، حصول تقوی جو مقصد ہے، اس مقصد میں ہم کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اس رمضان کو متقی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو رمضان میں کیا جا سکتا ہے، اعمال رمضان میں۔ ایک سب سے پہلی بات یہ قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد کی نماز، رات کی نماز، تراویح کی نماز، اس کو ضائع نہ کریں۔ ہوتا کیا 3 دن لوگ نماز پڑھتے ہیں، چوتھے دن سے آدھی مسجد خالی ہو جاتی اور 10ویں دن سے جو پونی مسجد ختم ہو جاتی، پھر کیا ہوتا ہے آخری 3 دنوں میں پھر لوگ جو ہے مسجدوں میں آنا شروع کر دیتے۔ ایسی بات نہیں، بڑی پیاری حدیث بخاری کی ایک موقع ہے، دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کا ایک موقع ہے رمضان میں۔ کیا موقع؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رات کی نماز کی پابندی کیا، قیام اللیل کی پابندی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، مغفرت پانے کا ایک بہترین موقع ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ماں عائشہ کی مشہور حدیث ہے، شاید آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔
حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 رکعت پڑھتے تھے اس کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھنا، اس کی جو طول اور جو خوبصورتی کے بارے میں نہ پوچھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی طویل لمبی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کا، قیام اللیل کا اہتمام کا۔ چلے دوسری بات یہ سحری کا وقت ہے۔ سحری کا وقت ایک بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی، سبحان اللہ، ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی جو سحری کے وقت میں استغفار میں لگے رہتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے اوقات میں استغفار کرتے ہیں۔ کیوں؟ سحری کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا، اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر استغفر لہو، کیا کوئی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ آسمان سے اعلان ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلان فرماتا آسمان دنیا پر۔ اتنی بڑی کوئی مجبور انسان ہے جس کی مجبوری کو میں دور کر دوں، کوئی مانگنے والا جس کو یہ سنا جاؤ، آسمان سے اعلان ہوتا۔ تو لہٰذا ایک بہترین موقع ہے دعا کی قبول کرانے کا، اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، استغفار کرنے کا ایک بہترین موقع ہے سحری کا۔ اس کو ضائع نہ کریں۔ رات بھر پتہ نہیں لوگ جو شاپنگ میں اتنا مشغول رہتے ہیں، حریص کی دکانوں پر بھیڑ لگا کر کھڑے رہتے ہیں اور نکڑوں پر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، وقت ہی نہیں لگتا۔ سحری کے وقت آتے آتے نیند آ جاتی ہے، نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ تو بغیر سحری کھائے بھی سو جاتے، فجر کی نماز پڑھے بغیر بھی سو جاتے۔ نہیں، یہ موقع ضائع نہیں کرنا، اپنی عادتیں خراب نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے بڑھ کر کوئی اور بڑی نعمت نہیں ہے رمضان کے اندر یا غیر رمضان، کبھی بھی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانا۔ چلیے سحری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ایک موقع دیا، استغفار کا بھی جو بتایا میں، سحری کھائیں، یہ بھی حصول برکت کا ذریعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تسحروا، کہا کہ تم سحری کا انتظام کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سحری کھانے میں برکت کو رکھا۔ کچھ بھی آپ کھائیں برکت ہے اس میں، حصول برکت کا ایک موقع ہے سحری کھانا، سبحان اللہ، اس کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے، جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے اور فجر کی نماز با جماعت پڑھے، اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا ثواب دے گا۔ ایک موقع ہے پوری رات کا یہ عبادت کر کے ثواب حاصل کرنے کا، اس کو ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے، اس کو بھی بڑا اہتمام کریں۔ اس کے بعد چلتے ہیں فجر کی نماز۔ فجر کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک جو وقت ہے تقریباً 40 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ تقریباً جو ہے، یہ جو وقت ہے، یہ جو سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے، یہ بھی بڑا بابرکت وقت ہے۔ ایک موقع ہے عمرہ کا ثواب حاصل کرنے کا، ایک موقع ہے جی جنت جو ہے حج کا ثواب حاصل کرنے کا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز با جماعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد انتظار میں، کب تک؟ جب تک سورج نہ نکلے، انتظار میں، ذکر میں، دعا میں، جی تلاوت میں لگا رہے، اور اس کے بعد اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ امام البانی رحمہ اللہ کے اس حدیث کی صحت کے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث تو صحیح ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے اشراق کی یا چاشت کی، اللہ تعالیٰ مکمل ایک عمرے کا اور مکمل ایک حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک موقع ہے ایک عمرے کا ثواب حاصل کرنے کا، اس کی تربیت حاصل کرنے کا، ایک موقع ہے ایک مکمل حج کے ثواب حاصل کرنے کا، اس کو ضائع نہ کریں۔ اسی طریقے سے اور ایک حدیث بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، چاشت کی نماز کا اہتمام کرے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 360 جو جوڑیں اس کے بدلے صدقہ ہوگا۔ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر 360 جوڑوں پر صدقہ، اور صدقہ ہے کہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت نماز چاشت کی نماز پڑھ لیں، تو یہ فائدہ ہے اپنی تمام جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے اس کی طرف سے صدقہ ادا کرنے کا۔ کتنے بہترین موقع، یہی بات نہیں۔ چلے روزہ رکھنا بھی کیا ہے؟ مغفرت کو پانے کا ذریعہ۔
بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ایک بہترین موقع ہے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے تلاوت کرنا یہ بھی رمضان کے اندر ایک مخصوص عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی وفات ہوئی، آخری سال، آپ کی زندگی کا آخری سال رمضان جب آیا، جب علیہ الصلوۃ والسلام 2 مرتبہ آسمان سے تشریف لائے اور مکمل 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمائے، قرآن پڑھ کے سنائے۔ جب علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث کی کتابوں میں حدیث ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اہتمام ہے رمضان کے مہینے میں تلاوت کا، قرآن کا مہینہ، اسی مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، تو لہٰذا اس کو ضائع نہ کریں، اس کو بیکار نہ کریں، اس کو ٹائم پاس میں نہ کریں۔ ہر نماز کے بعد اگر پارہ پڑھیں گے آپ بہت آرام کے ساتھ، دن میں 1 پارہ بہت ہی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے تو 30 دن میں 30 پارے ہو جائیں گے۔ جی آپ روزانہ ہر نماز کے بعد آدھا پارہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقین رکھیے کہ 2 قرآن آپ ختم کر سکتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں 3 قرآن تو آپ پڑھ سکتے ہیں آرام کے ساتھ، 7 دن میں 1 قرآن، تو اس طریقے سے 4 قرآن تو بہت آرام کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو قرآن پڑھنے کی جو برکت ہے، قرآن کے ساتھ جو وقت گزارنے کی جو برکت ہے، یہ حاصل کریں، اس کو ضائع اور بیکار ہرگز نہ کریں۔ چلے آخری بات آج کے جمعے کے خطبے کی، وہ بات یہ ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رمضان میں کوئی آدمی چاہتا ہے کہ 83 سال 83 ایئرس عبادت کا ثواب حاصل کرے، تو بہت آسان کام یہ ہے کہ طاق راتوں میں جا کر آخری عشرے پھر طاق راتوں میں جا کر شب قدر کو حاصل کریں، اور شب قدر جس کو مل گئی یقین رکھیے کہ اس کو 83 سال 83 ایئرس 1000 مہینوں کا ثواب اس کو ملنے والا، 1000 مہینوں کا ثواب اس کو ملنے والا، اس کو حاصل ہونے والا، جیسے کہ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ قدر والی رات، شب قدر، یہ جو قدر والی رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، جی سلامتی اترتی دنیا کے اندر، فجر کے طلوع ہونے تک جو سورۃ القدر میں بات بیان فرمائی گئی، اس کے حقدار بھی ہم بن سکتے ہیں، اس کا ثواب حاصل کرنے کا جو موقع ہے اس سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ پورے خطبے کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ زندگی ایک موقع گاہ ہے، ایک اپارچونٹی ہے، اس کو بیکار نہ کریں، اس کی قدر کریں، اس کو فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، جتنی باتیں ہم نے بتائی آپ کی عبادات کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، ہاں ایک اہم بات اور ایک بات وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبوب عمل تھا، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز و تند ہواؤں کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لہٰذا اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع کو غنیمت جان کر عبادات میں آگے بڑھنے والا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ دین کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله
رحمني ورحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر